ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة صدق الله مولانا العظيم. طبیعت میں تازگی ہو تو درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ پیش کرنے کے بعد سادات کرام اور حضرات علماء کرام کا ایک خوبصورت گلدستہ یہاں تشریف فرما ہے. اللہ سب کو قدم قدم پر کروڑا رحمات اور برکات کا ساتھ نصیب فرمائے. آپ بھی بڑی استقامت اور بڑی محبت کے ساتھ عشاء کے وقت سے ہی یہاں پر تشریف فرما ہوں گے. اللہ سب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ ابتدائے آفرین سے ہی انسانیت کے ہاں حرمت اور عزت والا مہینہ رہا ہے. لیکن اس مہینے کو جو عزت نسبت حسین نے دی ہے، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے کس ہے. اقبال نے فرمایا تھا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. یہ فقط ایک شعر نہیں ہے، یہ شہادت کا پورا فلسفہ ہے. میں نے لالا صاحب سے درخواست کی تھی کہ مجھے خطاب کا ٹائم بر وقت دیں تاکہ جاگتے جاگتے میں کچھ سنا لوں اور جاگتے جاگتے آپ کچھ سن لیں. بہرحال جو مزاج یاد میں آئے. ہوں تو میڈیکل سائنس بھی آخری ہے کہ عشاء دے 3 گھنٹے بعد آہستہ آہستہ انسان کی بس ہونا شروع ہو جاتی. اب تو 12 بج گئے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، جو دوست سفر کر کے آئے ہیں میں زیارت کر رہا ہوں، کچھ باتیں ضرور عرض کی جائیں، مگر جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں آپ ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں گے تاکہ ہمیں یہاں بیٹھنے اور جاگنے کا فائدہ ہو. اقبال نے فرمایا تھا کہ حرم کی داستان غربت زدہ بھی ہے، سادہ بھی ہے، اور شہیدوں کے خون کے رنگ سے رنگی ہوئی بھی ہے. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. اب میں اپنا موضوع آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل. اس پر آج ہم 2 باتیں کریں گے. ابتدا ہے اسماعیل. یہ جو کربلا کا سفر عشق تھا،
یہ اچانک سے وقوع پذیر نہیں ہوا، بلکہ اقبال فرماتے ہیں اس سفر عشق کا اختتام میدان کربلا میں حسین ابن علی پر ہوا، اور اس کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے جناب اسماعیل علیہ السلام سے مینا میں ہوئی۔ آج ہم کربلا کو ایک منفرد انداز سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً سادات اور علماء کے جرمٹ میں میں حاضر ہوں، یہ میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، کیونکہ ایک منفرد ایک پہلو ہے کربلا کو دیکھنے کا۔ واقع کربلا اصل میں اس کی بنیاد وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہی دور سے رکھ دی گئی تھی، اور آہستہ آہستہ ہر گزرتا لمحہ اس واقعہ کربلا کو سینچتا رہا، اور یہ آہستہ آہستہ پنپتا رہا اور پھلتا پھولتا رہا، جس کا آخری نتیجہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آغاز فرمایا، آپ کی سیرت طیبہ سے کربلا کا تعلق کیا ہے؟ اقبال نے کہا نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے۔ ایک بار بولیے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آج کی گفتگو 95% ابراہیم علیہ السلام پر ہے اور 5% حسین ابن علی پر ہے، لیکن تعلق سارا ہی کربلا سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو قرآنی تعارف ہے وہ عوام الناس کو تو کیا، اہل علم میں بھی بہت کم افراد ہوئے۔ اس کی کچھ صورتیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ لفظ ابراہیم ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ قرآن مقدس کی 25 صورتوں میں 69 مرتبہ اللہ نے لفظ ابراہیم استعمال فرما کر جناب ابراہیم کو مخاطب کیا۔ کچھ دوست بولے، کچھ خاموش رہ گئے، جنہیں یہ احساس نہیں ہو سکا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، انہیں میں ایک منفرد پہلو سے یہ چیز دکھاتا ہوں۔ قرآن اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لفظ محمد قرآن مقدس میں 4 مرتبہ آیا ہے، جبکہ لفظ ابراہیم قرآن مقدس میں 69 مرتبہ آیا۔ میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی کھڑکی کھلنی چاہیے کہ کس پہاڑ کا نام ابراہیم ہے۔ کتاب مصطفیٰ کی ہے، بات ابراہیم کی ہو رہی ہے۔ 25 صورتوں میں 69 مرتبہ اللہ نے نام لے کر جناب ابراہیم کو مخاطب کیا، اور کیا انداز ہے۔ اب ذرا جناب ابراہیم کا قرآنی تعارف سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان ابراہیم کانا امتا، فرمایا یہ ایک شخص جو تمہیں ابراہیم کی صورت میں نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں ایک بندہ نہیں ہے، ابراہیم اصل میں پوری کی پوری امت ہے۔ اتنے بندے سنتے پہ نا مینوں غصہ رانا صاحب نے چڑھتا پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، علامہ پیر سید شاہ سن شاہ بخاری۔
اس وقت روئے زمین پر 2.25 ارب کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کے امتی موجود ہیں جنہیں عیسائی کہتے ہیں۔ 2 ارب کے قریب امت مصطفیٰ کے افراد اس وقت زندہ زمین کی چھاتی پر سانس لے رہے ہیں جنہیں مسلمان کہتے ہیں۔ 2.25 کروڑ کے قریب موسیٰ علیہ السلام کے امتی اس وقت زمین پر موجود ہیں جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں۔ اور نوٹ کرو، اللہ فرمائتا ہے 4.25 ارب بندہ رلتے وہ کام نہیں کر سکیا جیڑا کلے ابراہیم کر رہا۔ جلدی جلدی کاش لیٹ نہ ہوتی۔ 4.5 ارب اس دور کا، اور ابراہیم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کتنے آئیں گے؟ کروڑوں ضربے کروڑوں، کھربوں ضربے کھربوں۔ اللہ فرماتا ہے تم کھرب لوگ بھی مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو تنہا میرے ابراہیم نے مجھے کر دیا۔ قرآنی تعارف ہے، ذرا سمجھتے آئیے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ پوری امت ہے۔ ابراہیم قرآن کہتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے اپنے خلیل کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا ابراہیم الذی وفا۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی نے آخیے نا یار تو بڑا وفادار ہے، اس گل وچ ایڈا بھار کوئی نہیں ہونا۔ کیوں؟ آپ بڑے بے وفا ہیں۔ بے وفا بندہ کسی نو با وفا آکھے یار اس بات کی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ ہے اس کائنات کی سب سے بڑی با وفا ذات۔ اور پھر قرآن جیسی کتاب میں اللہ اعلان فرما رہا ہے ابراہیم الذی وفا۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم اس زمین پر ایک ایسا فرد اور بندہ ہے جس نے مجھے رب سے وفا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم بڑا با وفا۔ سب کر میں دہرا دیتا ہوں، ابراہیم پوری امت کی ہے۔ ایک بار بولیے اس کو بند کر دیو جی، کوئی سائیں بیٹھا ہے، کوئی والی وارث تھا، میں طرز میری کوئی نہیں، بس میں سادہ چاہیے۔ ابراہیم پوری امت بھی ہے اور ابراہیم با وفا بھی۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے جناب ابراہیم کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم آپ وہ شخصیت ہے جنہیں میں نے مسلمانوں کا نہیں، جنہیں میں نے انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو امام نہیں کہا۔ قرآن کا پہلا امام ہے ابراہیم۔ ایک عجیب امام ہے جنہوں عیسائی بھی امام بنتے ہیں، جنہوں یہودی بھی امام بنتے ہیں، جنہوں مسلمان بھی امام بنتے ہیں۔ ہن تانوں آون والا ہے چکر، دھیان نہ دے۔ فتح مکہ کے موقع پر مولا علی شیر خدا جب اپنے ہاتھ میں ذوالفقار پکڑ کر بیت اللہ کی دیوار پر رکھے ہوئے بتوں کو گرا رہے تھے بحکم مصطفیٰ، تو مشرکین مکہ نے، قریش کے بے ایمانوں نے، مکہ کے کافروں نے 2 بت بنا رکھے تھے جن کی وہ پرستش اور پوجا اور عبادت کرتے تھے۔ ایک بت کا نام تھا ابراہیم، دوسرے بت کا نام تھا اسماعیل۔ ان کا عمل اپنی جگہ پر کہ غلط تھا اور یقیناً غلط تھا، مگر ایک بات کا پتہ چلا ابراہیم عظمت کے اس پہاڑ
کو کہتے ہیں کہ یہ صرف یہودی عیسائی مسلمان امام نہیں بنتے، مشرک اور کافر بھی آپ کا مرشد بنتے ہیں۔ انہوں خدا را تھوڑا تھوڑا سمجھو بھئی ابراہیم کون ہے۔ اچھا ویسے مینوں بولتے دسو جہاں گلاں میں ہن تک عرض کیتیاں قرآن شریف تو تعارف ابراہیم دے وچ، یہ پہلے آپ سنی ہیں؟ تھوڑا جہاں ہن ہوش نال بہو، کیونکہ میں کوئی 1.5-2 گھنٹے دی گل وہ میں تانوں کوشش کرنی ہے کہ میں ادھے گھنٹے سنا تے چھٹی دیواں تانوں بھی تے آپ بھی لے لو۔ یہ قرآن کا پہلا امام ہے ابراہیم۔ امام دا ایک بڑا منفرد یا معنی میں تانوں دسنا، تواڈے وچ کوئی مستری بیٹھا ہوئے نا تو اس نو مزہ آ جائے۔ راج مستری یہ جب کنسٹرکشن کرتے ہیں نا، تعمیر کرتے ہیں، یہ جس لئے ردے لیتے ہیں اٹاں دے، تو مستری اینٹوں کے ردے لگا کر وار لا دے اٹاں دا تے اٹ دے اتے دھاگا وڑ دے ایک پاسو رکھ دیندا ہے تے کلی دے اتے دھاگا وڑ دے اس کلی نو دوسرے پاسے دیوار دے وچ ٹھونک دیندا ہے۔ کوئی بولو نا کتے پھنس گیا آپ میں اسی کدے نہیں کیتا مستری کس طرح ردے لا دے ایک پاسو دھاگا اٹ دے وڑ دے دوسرے پاسے کلی دے وڑ دے ٹھوک دیندا ہے تے اس دھاگے دی سیٹ دے وچ آپ دیاں لائیاں ہوئیاں اٹاں نو ٹھوک وجا تے درست کردا ہے، کسے نو اگاں کسے نو۔ اچھا عربی زبان میں وہ دھاگا جس کی سیٹ میں جس کے سٹینڈرڈ پر وہ اپنی لگائی ہوئی اینٹوں کو سیدھا کرتا ہے، عربی زبان میں اس دھاگے کو امام کہتے ہیں۔ مہربانی کہ مکی نے بول گئے ہو۔ اور قبلہ نقشبندی صاحب ایس کا لطف لو، اللہ فرمائیتا ہے ایک امام مستری دا ابراہیم تو امام میرا، ایک رسی مستری دی، اللہ فرمائیتا ہے ایک رسی میری۔ مستری اپنی رسی کے سٹینڈرڈ پر اپنی اینٹوں کو سیدھا کرتا ہے، ابراہیم مجھ اللہ کی وہ رسی ہے قیامت کے دن جس ابراہیم کے سٹینڈرڈ پر میں نے اپنی مخلوق کو تولنا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤں گا ابراہیم کو اور دوسرے پلڑے میں رکھوں گا اپنی ساری مخلوق کو، اور پھر توڑ کر دیکھوں گا میرے ابراہیم کے بیان پر کون کون پورا ہوگا۔ اتنی جاعلوں کا للناس امامہ، یہ تو حالی عشق پلدہ پہ ہے۔ یاد میرا سو تو ہمیں 2 باجیاں میں نہ پانو۔ اچھا اب میں نے 3 باتیں آپ کو سنائی۔ نمبر 1 ابراہیم پوری امت ہے، پوری یونیورسٹی ہے، شخص نہیں ہے، شخصیت ہے۔ نمبر 2 ابراہیم با وفا ہے۔ آپ یقین کریں میں اس بندے کو انعام دوں گا جو یہ 3 باتیں بندہ مجھے 4 یاد کر کے سنائے گا تقریب کے بعد۔ نمبر 1 ابراہیم پوری امت قرآن کہتا ہے۔ نمبر 2 ابراہیم با وفا۔ نمبر 3 ابراہیم قرآن کا پہلا شکریہ امام۔ اور اس کو وڈی آئے امت محمدیہ سے مخاطب ہو کر اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، نہیں اس سے پہلے ایک اور بڑی آئے اللہ کریم سرکار کے غلاموں سے مجھے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اللہ فرماتا ہے امت تساں بھامے محمد مصطفیٰ دی نے، لیکن اے امت محمدیہ کے افراد میں نے تم پر ملت ابراہیمی کو فالو کرنا فرض کر دیا۔ یہ 2 لفظ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بکثرت استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، ایک ملت ایک حنیف۔ دو لفظ کون سے ہیں؟ یہ خاموش ہو تو سا نہیں بولو، ملت دوسرا لفظ ہے ملت۔ کسی ملت کہتے ہیں قانون کو، ملت کہتے ہیں آئین کو، ملت کہتے ہیں دستور کو، ملت کہتے ہیں اصول کو۔ اللہ فرماتا ہے جو اصول ابراہیم نے طے کر دیا، اے امت محمدیہ کے افراد، کلمہ تم نے ابراہیم کا نہیں پڑھا،
امت تو مصطفیٰ کی ہو لیکن ملت تو ابراہیم کی ہو۔ دوسرا لفظ ہے حنیف۔ حنیف کے دو معنی ہیں۔ حنیف کا ایک معنی تو ہے ایسا بندہ جس میں بناوٹ نہ ہو، تسنن نہ ہو، آرٹیفیشل وہ بندہ نہ ہو، پیور ہوئے، خالص ہوئے، کھرا ہوئے، وہ دے وچ ملاوٹ کوئی نہ ہوئے، انہوں اندر حنیف کھرا بندہ۔ یہ حنیف کا ایک معنی اور بڑا دلچسپ ہے۔ حنیف اس بندے نو آندے جیڑا کسے ہکے نقطے تے، کسے ہکے پوائنٹ تے، کسے ہکے ذات تے ایڈا مرتکز ہو جاوے، اتنا فوکس ہو جائے کہ اس بندے کو اس ذات کے سوا کائنات میں اور کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ اللہ فرمائیتا ہے میرا ابراہیم حنیف ہے۔ کاش کے 12:30 رانا صاحب نہ مچ جائے۔ میرا ابراہیم حنیف ہے، کیا معنی ہوا؟ اللہ فرمائیتا ہے میرا ابراہیم میرے ذات پہ ایڈا فوکس ہے، ایڈا فوکس ہے، ایڈا مرتکز ہے کہ انہوں میرے علاوہ کائنات نہ بیوی نظر آمدی ہے، نہ بال نظر آمدا ہے، نہ مال نظر آمدا ہے، نہ جان نظر آمدی۔ یہ چوتھا تعارف ہے، سبکن دہرا دوں جلدی سے۔ ابراہیم پوری امت بھی ہے۔ ابراہیم بہت شکریہ، باپ جڑے 7 بندے بولے ہو، باپ وفا بھی ہے۔ ابراہیم پہلا شکریہ امام بھی ہے، اور امت محمدیہ کو یہ اٹل حکم ہے کہ تم نے ملت ابراہیم کو فالو کرنا ہے۔ اور 5ویں آیت کی اس تو بھی بڑی ہے، وہ سن لو تاکہ آپ جلدی جلدی آپ کا سفر مکمل کریے۔ آپ دے حبیب لبیب علیہ السلام کو اللہ مخاطب ہوتے ہیں، فرمائندہ پہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اے میرے مصطفیٰ، اے نبی آخر الزمان، ملت ابراہیم کو فالو کرنے کا حکم صرف آپ کی امت کو نہیں ہے، میں آپ کا رب آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہوں اور آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ ملت ابراہیم کو میرے محمد آپ نے بھی فالو کرنا ہے۔ وہ جڑے چپ کرتے بیٹھے ہو، جس محمد دے مگر ساری کائنات ہے، اللہ اس محمد نو ابراہیم دے مگر لائے۔ اس سکیچ آیا ذہن وچ ابراہیم کون ہے؟ آج تک آپ کو پتا صرف سوری تے دمبا، اے سمجھو قرآن دا تعارف کیڑا ابراہیم دی مدد کروایا ہے۔ کتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں؟ 5۔ یہ ہے آپ کا ایک مختصر سا تعارف، جو سکیچ ایک سین میں آتا ہے۔ امت محمدیہ بھی فالو کرے اور اس امت کا نبی بھی فالو کرے۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، قانون ابراہیمی کو۔ اب یہ سوال پیدا ہوا ذہن میں، کیا اتنے بڑے بڑے اعزازات ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کسی وجہ کے مل گئے؟ بغیر کسی محنت کے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے اعزازات عطا فرما دیے، بغیر کسی سبب کے۔ وہ سبب کیا؟ سبب سن لو تو چھوٹی۔ وہ سبب کیا؟ ابھی تک تعارف تھا ابراہیم علیہ السلام کا قرآنی۔ اب 5 منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں تاکہ میں آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ان کا تعارف کرواؤں۔ ابراہیم اصل میں کون ہے؟ سرکار ابراہیم کی ولادت ہوئی ایک شہر میں جس کا نام ہے اور۔ بولیے شہر کا نام بولو۔ اور اس اور شہر میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے ارنمو۔ عبرانی نام ارنمو، عربی نام نمرود، اصل نام ہوگا ارنمو، عربی میں کہتے ہیں نمرود۔ اچھا، وہ بادشاہ بھی تھا اور وہ تھا کہ میں صرف بادشاہ نہیں ہوں، میں خدا بھی ہوں۔ پھر اسی اور شہر میں پہاڑ کی ایک چوٹی پر اس قوم کا ایک بت خانہ تھا
جس پہ ایک بت تھا، جس بت کا نام ہے نینار. کیا نام ہے؟ نینار. اور شہر ایرنمو بادشاہ اور نینار ان کا بڑا بت. ہر سال بندے اور بیویاں اکٹھے ہوتے نا، اجتماعی بدکاری کرتے ہیں اس بت کے سامنے، یہ سوچتے ہیں کہ ساڈا ایک عمل دیکھتے ہیں نا ساڈا خدا خوش ہوتا ہے. اور سوچو میں جس ابراہیم کا تعارف تمہیں کروایا ہے اس ابراہیم کی عمر ہے 14 سال، صرف 14 سال. تے سوچو کہ کیا ایسی شخصیت والا ابراہیم ایسے کسے عمل نو اکھی دے سامنے ہوندا ویکھتا برداشت کر سکتا ہے؟ میلا لگا. یہ بات آپ نے 120 بار سنی ہے، دہرانی نہیں، قصہ نہیں سنانا آپ کو، اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں. ساری قوم اپنی موج مستی میں مصروف تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور بت خانے میں چلے گئے اور 50 چھوٹے چھوٹے خداؤں کا حشر نشر کر کے وہ کلہاڑا جا کر رکھ دیا بڑے بت کے کاندھے کے اوپر اور خود آ کر بڑے مزے سے سو گئے. جب قوم اپنے عللوں دللوں سے فارغ ہوئی اور جب بت خانے میں گئی اور اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو وہ سیانے جڑے انہوں نے پنڈت انہوں نے آپس میں سر جوڑ کے مشورہ کیتا. انہوں نے کہا ہووے نہ ہووے یہ کام ابراہیم دا ہے، تواڈے میرے واسطے سبق کی ہے. اپنے واسطے مفسرین کرام فرماتے ہیں تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بھی علاقے میں محلے میں کوئی اچھا کام ہو اپنا کردار ایسا رکھو کہ فوراً اس کام کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات جائے ہووے نہ ہووے یہ کام رانا صاحب دا ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو یہ کام اس بندے کا ہو سکتا ہے. کریکٹر ایسا رکھو، کردار ایسا رکھو. آپ بڑے مزے سے سو گئے کہ ساری قوم آپ کے بلا گئی، ایک دو کام کیتا ہے آپ نے فرمایا نہیں جس کے پاس آلہ قتل ہے اسی سے پوچھ لو. انہوں نے کہا وہ تو بولتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر تم بڑے خبیث ہو. جو بولتا نہیں ہے، جو اپنے چھوٹے مشتندوں کو بجا نہیں سکا، وہ تمہاری حفاظت خواہ کرے گا. جب آپ نے جلدی پہ تیل کا کام کیا تو لوگوں نے آپ کو علاقہ بدر کروایا، گھر سے نکلوا دیا. آپ کا چچا تھا آزر، مشرک تھا، اس نے 14 سال کے ابراہیم کو گھر سے نکالا. اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا ہو اور اس کی عمر 14 سال ہو، صرف 14 سال، اور اسے گھر سے نکال دیا جائے، یہ دور بھی آج دا نہیں، 4500 سال پہلے کا، جس دور میں لوگ بچتے ہی قبیلے کے سر پہ تھے. تو کیڑے قبیلے دا ہے؟ یہ فلانے دا. انہاں یار اس نو کچھ نہ کو، انہاں دا قبیلہ پیچھے بدلا نہیں ہے، چھوڑ دو. ابراہیم علیہ السلام 14 سال کی عمر اور علاقہ بدر کر دیا، نکال دیا. آپ اور سے چلے اور سیدھے پہنچ گئے عراق میں، اور عراق میں پہنچ کر 14 سال کے ابراہیم نے نمرود کو چیلنج کر دیا. سو گئے ہو میں حالی عراق دے وچ میں پہلے بنا جاونا ہے، مکے جاونا ہے، اتھوں آپ کربلا جاونا ہے. حالی تقریر تو شروع نہیں ہوئی. ذکر حسین نے دوسرا ٹائٹل لکھا نا، ذکر حسین تو میں شروع نہیں کیتا. نمرود کو چیلنج کیا. وقت گزرتا رہا، عمر ہو گئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی 29 سال. کتنی؟ 29 سال. ہوں نمرود اک گیا. 14 سال دی عمر تو سنتا سنتا تے چیلنج کرتا کرتا ویندا ویندا جب 29 سال کی عمر سرکار ابراہیم کی ہوئی تو نمرود نے کہا بس اب اس کا ایک ہی حل ہے، یہ نہیں اچکتا، آگ پالو سٹو تے ساڑو تے مار دو. ایک بات آرام سے کہہ دوں، دھیمے سے لہجے میں، زمینی خداؤں کا پہلے دن سے یہ وتیرہ رہا کہ جب دلیل کا مقابلہ دلیل سے نہ کر سکے تو پھر جان لے لیں. اس نے کہا اس کی جان لے. جنگلوں کے جنگل جلا کر آگ کا علاوہ روشن کیا گیا. ضرورت ایجاد دی مائیں کیسے پھینکے، مجنیق ایجاد کی گئی، اس پہ بٹھا کر ابراہیم کو پھینکا جائے آگ میں. سرکار ابراہیم 29 سالہ ابراہیم آپ بڑے مطمئن ہو کر
मंजनीक में बैठे हो, करीब था कि आपको आग में फेंक दिया जाता, हवा का फरिश्ता आ गया। हुजूर आप अगर इजाजत दें, अभी हवा उल्टी पुट्ठी हवा चला दे ते एक अग इन्हां दे घरां करते, इन्हां दे घर ना साड़ दे, आप बच जाएंगे। आपने फरमाया मुझे तुझसे कोई काम नहीं, जा चला गया। इस बात को समझना, तू सब की करो यार, सारा दिन थके हुए। वो गया, पानी का फरिश्ता, हुजूर अगर इजाजत दे तो अभी कटाओ और बादल बरसाओ, सारी आग बुझ जाए, बच जाएगी आप। आपने फरमाया मैंने तेरे नाल कोई काम नहीं किया। दो फरिश्ते जब चले गए ना वापस, तो सिदरा पर बैठकर जिब्रील अमीन ये मंजर देख रहे थे। रब की बारगाह में कहने लगे, मौला तू ओदा खलील है, वो तेरा खलील है। चलो बोलते तो नहीं, मैं एक औखी गल होर सुन लो। अरबी जुबान विच दोस्त वास्ते दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक खलील एक सिद्दीक। खलील का माना भी दोस्त, सिद्दीक का माना भी, लेकिन फर्क ही ये दो है। क्या फर्क है खलील में और सिद्दीक में? क्या फर्क है किबला? खलील उस बेली नूं आंदे ने जेड़ा हर गल मुंह ते कर छड़दा होवे, बेतकल्लुफ दोस्त को खलील कहते हैं। ते जेड़ा थोड़ी घड़ी गल विच रख जांदा होवे ना, उस नूं अरबी जुबान विच सिद्दीक कहा जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचो, इब्राहिम अल्लाह दा सिद्दीक नहीं है, कोई केटी फ्रैंकनेस है तो हुआ नहीं। जेड़ा रब नाल सिद्धियां सिद्धियां कर लवे ना, उसनू इब्राहिम आखदे। मौला वो तेरा खलील है, तू उसका खलील है। वो आग में जलने लगा, नमरूदी तेरे दुश्मन तेरे दोस्त को आग में फेंकने लगे, डालने लगे। आपकी शान में लाइक मुस्कुराते फरमाइए ने, तू ही क्या आते बचा रहा है। जिब्रील आ गया, हुजूर इजाजत दे, अभी आपको यहां से उठाकर बचा लेते, निकाल लेते। पहले दो से फरमाया था कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। जब जिब्रील आया, खलील ने बात बदली, अंदाज बदला, लहजा बदला, और आपने जिब्रील से मुखातिब होकर बड़े मुतमईन और पुरसुकून अंदाज में सिर्फ एक ही बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया, हुआ यअलमु बिहाली, तू मैनू बचावन आ गया है, ए दस मेरे बेबी नू मेरे हाल दा कोई पता नहीं। तो एक बार मरना जरा बोलो ऊंची आवाज में, जोर से बोलिए। मेरे खलील को मेरे हाल का पता है कि नहीं है? उन्होंने कहा हुजूर वो तो सब कुछ जानता है। तो फरमाया इसलिए वो साड़ते राजी, तू कौन बचावा? जब आपने अल्लाह की रज़ा में डूबा हुआ ये इजहार मोहब्बत किया, बेनियाज ने आग से मुखातिब होकर फरमाया, वो जेड़े हाफिज बैठे हो, जो जागदे बैठे हो, तो बोलो या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला, बोलो ए अग मेरे इब्राहिम ते एडी सलामती वाली हो जा, इब्राहिम नू भी नहीं साड़ना। जेड़ा खंदर का कुर्ता इब्राहिम पाया होया है, उस कुर्ते नू भी नहीं साड़ना। जेड़ियां लकड़ दियां खड़ावां इब्राहिम पाईयां होईयां ने, उन्हां लकड़ दियां जुतियां नू भी नहीं साड़ना। इत्थे मैनू उम्मीद आई तुसां बोल सो, लेकिन मैं फेल हो गया आपकी उम्मीद। इब्राहिम तो चलो नहीं तो साड़ना, ये कुर्ते नू क्यों नहीं साड़ना? ये लकड़ दी जुत्ती नू क्यों नहीं साड़ना? अल्लाह फरमाता है, मेलसी वालों, लुटन वालों, कयामत तक आने वालों, तुम्हें यही पैगाम निस्बत तो देना चाहता हूं कि जिसे निस्बत हो जाए ना मेरे प्यारे से, मेरा प्यारा भी नहीं सड़ता, ते ओदे कदमी लगी हुई लकड़ दी जुत्ती भी नहीं सड़ती। आपको जब डाला गया तो जाहिर है
اللہ نے بچا لیا. حضرات تقریر شروع ہوتی ہوئی نہیں, جب بچ گئے میں تھوڑی جی گل ہوں چھڑتا پیا تھوڑی اجازت نال, کیونکہ یہ طویل ہے, بڑا طویل مضمون ہے, 2 گھنٹے کا. جس وقت آپ کو بچا لیا گیا, عمر شریف کی آپ کی آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا, پھر آپ کو وہاں سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا, عراق سے پھر فلسطین بھیج دیا گیا. جناب ابراہیم کی عمر شریف ہے, اب سفر عشق اور امتحان اب شروع ہونے لگا. مزید 78 سال عمر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ خلیل نو آزماون دا طریقہ دیکھو. 78 سال تک اللہ نے ابراہیم نو اولاد نہیں دی. اگلا جملہ سنتے یا بولو یا مینوں ایتھوں جاون دی اجازت دے دیو. 78 سال تک اللہ نے ابراہیم نو اولاد نہیں دیتی, تے ابراہیم بھی دھن دا ایڈا پکا تے ایڈا فقیر تے ایڈا مست الست بندہ, ابراہیم بھی اولاد دی دعا 78 سالوں تک نہیں مانگی. یہ حکم دیتا کسی اسے ربی حولی من الصالحین, کوئی تو مانگ اس نے نہیں دیتی تھی. ابراہیم بھی نہیں منگی. جس حالت یار میں مثال دیتے آتا ہوں نا, آج کوئی بندہ مرید ہو جاوے نا کسی دا, دوے سال پیر صاحب نو مہنا دے دے آکسی بھی تیرا مرید ہو تے کٹی نہیں میری نہ پئی ہوئے. سبحان قبلہ تسا جس لئے بیت ہونا آیا ہو, تسا آپ دی ڈیمانڈ علی لسٹ میں نے پہلے دیونی آئی. میرا اے کام ہونا چاہیے دیتا میں بیت ہو سا. کیا بات 78 سال تک دعا ہی نہیں مانگی. 78 سال بعد اس لیے اللہ فرمایا کہ تو مانگ. آپ نے دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین, بولا میں تو صالح, صرف اولاد نہ دے, صالح اولاد دے, نیک اولاد دے, نیری اولاد نہ ہوئے, نیک ہوئے. اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام, جن کی پیشانی میں یہاں سرخ رنگ کا نور محمدی چمک رہا تھا. عجیب بات یہ 80 سالہ دی عمر وچ اولاد پیدا ہوئی. واہ مالکا. تے اگلے ہی دن ابراہیم کو حکم ہوندا پیا ہے کہ آپ دے چھوٹے جے بیٹے نو تے آپ دی بیوی نو جا مکہ دے وچ چھڈے. آپ چھوڑے تو نیند نہیں پئی, بور ہوندے پئے ہو یا تھکدے پئے ہو, آپ گئے بسم اللہ پڑھتے تھے, آپ جاتے کالے پہاڑا دی سرزمین مکہ دے وچ اپنی چھوٹی جئی دنیا نو, چھوٹی جی کائنات نو جا کے چھڈ آئے, واپس آ گئے. 14 سال تک کوئی اتا پتا نہیں, کوئی خبر نہیں کہ کس حال وچ ہیں دوویں. او مکے اسماعیل پاک تے ہاجرہ پاک تے ابراہیم فلسطین. 14 سال بعد خلیل مڑ خلیل نو فرماتا ہے ہن جا تے مل لاؤ. ابراہیم گئے مکہ دے وچ, پہلی رات ستے تے خواب آ گیا. ایتھوں ہن اپاں جلدی نال کربلا نال متصل ہو جائے. خواب دیکھا میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. اگلی صبح اٹھے, 14 سال کے اسماعیل سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں خواب میں دیکھا ہے میں تینوں ذبح کرتا پیا, فانظر ماذا ترا, تیری کی صلاح ہے. یہ بھی نبی ہے تے وہ بھی نبی ہے. اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ کرتے. ہاں والد کہہ رہا ہے میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا کیا کہہ رہا ہے جواب, یا ابا تفعل ما تؤمر, جیسا خواب دیکھا ہے ویسا کر گزری ہے. نہیں حضور جیسا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ویسا کر گزریے. میرے کو پوچھو تو ساری مزہ اور دلچسپی اور حظ اور جس ایس قرآن دے ایک لفظ دے وچے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. لفظ صابرین دستا پیا ہے کہ صابر اور بھی سارے آمن والے ہیں. صابرین اور بھی آنے والے تھے. لو بھئی قابل عزت احباب
بڑی جلدی میں 3-4 منٹ میں گل سمیٹا. قربانی کا دن آیا, مینا لے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کو اسماعیل علیہ السلام کو, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی, اسماعیل پاک کی آنکھوں پر پٹی باندھی, الٹا لٹا دیا پیشانی کے بل جناب اسماعیل کو, تے گلے دے رکھی چھری. نبی اگر نبی ہوتا ہے تو نبی انسان بھی نہ ہوتا ہے, انسانی جذبات بھی ذات نبوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ نے جب چلائی نا چھری, ایتھے اور دلچسپی ہے اور عجیب انداز ہے, اس لیے چھری چلائیں پہننا تے گرم گرم خون آپ دے ہاتھ تے آیا, چونکہ ایتھے تو پٹی ہے, یہاں تو پٹی ہے. جب گرم گرم خون آپ کے ہاتھ پر گرا تو وہ جو ضبط کا بندھن تھا وہ ضبط کا بندھن ٹوٹا اور آنکھوں سے بہے آنسو. تے اللہ فرمائیتا ہے وَفَدَيْنَاهُ, خدا را اس کا ضائع نہ کریا ہے, وَفَدَيْنَاهُ بِصِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم اساں تیرے اسماعیل دا فدیہ دے دے تیرا اسماعیل بچا لے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, تے اس قربانی نو اساں پیچھے آون والے بندیاں واسطے رکھ چھڈے ہے. ہم نے فدیہ دیا, وَفَدَيْنَاهُ, ہم نے فدیہ دیا ہے اسماعیل کا. یہ فدیہ کس ویلے دیندہ ہے؟ یہ میں وضاحت کرا تو مینوں علماء مار دسے. فدیہ کب دیا جاتا ہے؟ فدیہ اس وقت دیا جاتا ہے جب ایک کام کرنا ہو اور نہ کیا جائے. مشکل گل ہے, علماء دا سر چکرا جاتے ہیں, تو کمال ہے. کوئی کام کرنا ہو اور نہ کیا جائے تو فدیہ دے. نماز پڑھنی تھی نہیں پڑھی, اللہ فرماتا ہے فدیہ دے, نماز کا فدیہ. روزہ رکھنا تھا نہیں رکھا, اللہ فرماتا ہے فدیہ دو روزے کا. اور اللہ فرماتا ہے میں اسماعیل کا فدیہ دیتا ہے, دبا یہ بچا لیا ہے وقتی طور پہ, لیکن یہ قربانی ایسا پینڈنگ کیتی ہے, منسوخ نہیں کیتی, ملتوی کیتی ہے اسماعیل کی نسل جو پیچھے آون والے آواز پہ. اچھا بولا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جس نے میرا ابراہیم چھری چلیں گا پیارا, میں آپ کی نگاہ قدرت نال ابراہیم دے دل وچ وڑ کے ویکھیا ہے. ابراہیم کا دل غم سے بھرا ہوا ہے, چھری چلا رہا تھا لیکن دل غم سے, غم تھا تو آنکھوں سے آنسو آئے نا, خوشی وچ کون روندا ہے؟ دل میرے خلیل کا نا غم سے بھرا ہوا تھا, تے خلیلاں دا دکھ ذرا گنا محسوس ہوتا ہے, یارا دا دکھ زیادہ محسوس ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں آپ دے ابراہیم دے دل نو ویکھ لیا, دل مخموم آ غم دا بھریا ہویا, میں اسماعیل نو بچا لیا تے تھلے دمبا بھیج دے, تے میں وقتی طور تے اسماعیل نو بچا لیا. لیکن آہستہ آہستہ زمانہ جس ویلے گزریا میں نے فدیہ دے کر اسماعیل کو بچا لیا. ہزاروں سال گزرے اور مدینہ منورہ میں آمد اور جلوہ گری ہوئی. محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بالکل میں آخری جملے کہنے لگا ہوں, ساری تقریر میں نے چھوڑ دی, ساری وضاحت میں نے چھوڑ دی. اللہ فرماتا ہے محبوب ایک قربانی پینڈنگ ہے آپ کے بزرگوں سے آپ پر, فصلی لربک وانحر, آپ نماز بھی پڑھے تے وانحر لیلی نہیں کومڑی, ذبح نہیں کرنا نہر کرنا. بڑی قربانی کو نہر کہتے ہیں, بڑی قربانی دے مولا چوکھی وڈی فرمایا ایڈی وڈی کہ آپ کی اولاد دے وچوں ایک بندہ ایسا لبو جڑا قربانی دینا ہویا نہ اکھی دے پٹی بننے, تے نہ چہرہ اٹھا کر تے لٹا.
کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نگاہ انتخاب جا تے ٹک گئی حسین تے حسین بھی ایسا دھندا پکا کربلا دے میدان دے وچ علی اصغر تو لے تے 6 مہینے دے بچے تو لے تے 86 سال دا بابا پیش کرتا گیا تے استقامت دا پہاڑ بن دے عرض کرتا گیا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا مولا اے ساریاں قربانیاں دا مل اس ویلے پہنچی جس لئے میرے اللہ تو قبول فرما دے یار ساریاں اوکھیاں گلاں دا نتیجہ ہے ایک جملے سے یہ جو آج ہمیں اسلام کے گالوں پر لالی نظر آتی ہے نا یہ اسلام کی جڑوں میں حسین کی خون کی سرخی کا ثمر ہے آج جو اسلام اتنا پھل پھول رہا ہے اور 2 ارب کے قریب مصطفیٰ کے ماننے والے اس وقت زمین پر زندہ سانس لے رہے ہیں یہ کربلا والوں کا احسان کربلا نے میں کہا کہ جیڑی محنت کیتی ہے نا بدر آلیاں جیڑی کیتی ہے احد آلیاں جیڑی کیتی ہے خیبر تے حنین تے خندق آلیاں جیڑی کیتی ہے قادسیہ آلیاں اے ساریاں محنتاں نو خطرہ لاحق ہو گیا کربلا دے وچ آج کوئی بندہ بیمار ہو جاوے تو ڈاکٹر صاحب آتے کہ اس کو اینو بلڈ لاؤ ڈاکٹر صاحب اس کا گروپ کون سا ہے انہوں نے کہا جی اے پازیٹیو ڈاکٹر صاحب میرا اے نیگیٹیو ہے اینو لگ جا سی مطلب کہ نا مریض نو خون وہ لگ سی جڑا گروپ مریض دے گروپ نال میچ کرتا ہوئے ایک موقع ایسا بھی آیا 61 ڈگری اسلام نو خون دی لوڑ پہ گئی ہے پڑے آئے پیش کرنے ایسا پیش کرنے نا اسلام نو خون اسے دا لگ سی جیندہ خون اسلام دے خون نال گروپ میچ کرنا جنہاں دا دین ہوئے میدان اللہ اپنی اس گفتگو اور محفل نو اور اس سارے نظام نو اللہ قبول فرما لے اور اتنے دوست سفر کرتے آئے ہو اللہ سب نو قدم قدم تے برکات عطا فرماوے دعا دا قبلہ پیر صاحب پڑھ سے اللہ آپ نو عافیت اور صحت والی زندگی عطا فرماوے اتنے علماء تشریف فرما اللہ سب دیاں اس طرح مزید فضو فرماوے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ